زندہ باد۔ شرم کرو یار، کب بدلو گے؟ کب تک ناچتے رہو گے؟ ہماری قوم ناچنے نہیں آئی تھی، یہ قوم ڈھول کی آواز پہ پھدکنے نہیں آئی تھی، یہ قوم قرآن پڑھ کر کے جھومنے کے لیے آئی تھی، نعت پڑھ کر کے مچلنے کے لیے آئی تھی۔ وہ جوان طریقہ بدل دے۔ مجھے ایک بات بتا، حضور نے فرمایا تھا کسی ایسی چھت پہ نہ لیٹنا جس کی چار دیواری نہ ہو۔ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ کسی ایسی چھت پہ نہ لیٹنا جس کی چار دیواری نہ ہو۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے کسی کو نیند میں چلنے کی عادت ہو سکتا ہے کوئی نیند میں اٹھ کے چلنے لگے۔ فرمایا اگر کوئی ایسی چھت پہ لیٹا ہوگا جس کی چار دیواری نہ ہوگی اور وہ نیند میں اٹھ کے چلے گا، پیر پھسلے گا، نیچے آئے گا تو تکلیف ہوگی، چوٹ لگے گی اس کو۔ گویا میرے نبی کہہ رہے تھے جب کوئی میرا امتی چھت سے گرے گا، امتی کو درد بعد میں ہوگا، مجھے اس کی تکلیف کا احساس پہلے ہو جاتا۔ زندہ باد زندہ باد۔ آج بھی آواز آتی ہے مدینہ شریف سے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ بے شک حضور کو امت کا اتنا خیال، اور اس امت کو حضور کا بالکل خیال نہیں۔ نکاح سنت مصطفیٰ کی، وہ اللہ کی قسم اتنی بڑی سنت جسے تو نے 5 منٹ دیے صرف، اور 5 منٹ میں بھی وہ طوفان کھڑے کرتے ہیں۔ امام صاحب نہیں آئے بھی؟ کیسے امام رکھے ہیں؟ صبح سے ڈھول بجاتے بجاتے تو تھکا نہیں؟ امام 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو موت آ گئی تجھے؟ آئے نہیں؟ ان کا حساب کرو۔ غیرت نہیں آتی تجھے؟ تو نے 6 گھنٹے کھڑے ہو کے ڈی جے دیکھا، تجھ پہ کوئی غیرت کا اثر نہ ہوا۔ تو نے 5 گھنٹے کھڑے ہو کر کے ناچ دیکھا، تجھے حیا تک نہیں آئی۔ اور اللہ اکبر، کون سا ناچ کیسے گانے؟ وہ دو کو تو سکی، گانے سننے کے بعد سننے والوں کو حیا آتی ہے، لیکن ان بجانے والوں کو حیا کیوں نہیں آتی؟ ایسے ایسے گانے بجتے ہیں یار، سنو تو حیا آتی ہے۔ اس بے غیرت سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیرے گھر میں بدتمیزی والے، بے حیائی والے گانے بج رہے ہیں، وہیں پہ بیٹی کھڑی ہے، گانے بج رہے ہیں، اسی جگہ پہ ماں کھڑی ہے، گانے بج رہے ہیں، اسی جگہ پہ بہن پڑی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بے غیرتی آ کہاں سے گئی؟ خدا نے تیری نظروں کو حیا کی چادریں اڑا کے بھیجا تھا، پھر تو اتنا بے حیا کیسے ہو گیا کہ بیٹی کو بدتمیز گانوں کے سامنے کھڑا کر کے دیکھ رہا ہے؟ تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ اور تیری نظروں کا عالم تو یہ تھا، تو اتنا حیا والا تھا، اگر کوئی بے غیرت تیری بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا تھا تو تو آنکھ نکال دیتا تھا۔ دنیا کہتی تھی اگر بیٹیاں بچانی ہے، مسلمانوں کی حفاظت میں بیٹیاں دے دو، بیٹیوں کی عزتیں بچ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی حماد صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آج بے حیائی نے حد کر دی۔ او بھائی بند کرو یہ باجے گاجے، بند کرو یہ گانے ڈھولک، اور عہد کر لو۔ او جوان مجھے بتا تو صحیح، کیا گارنٹی ہے تو سہرا باندھ کے دلہن لے کے گھر آ جائے؟ ہے گارنٹی؟ اور میں نے کتنے ایسے سہرے دیکھے ہیں اور ایسے دولے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو گھر سے سہرا باندھ کے گئے ہیں، ادھر سے واپس کفن میں لپٹ کے آئے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا گارنٹی ہے نہیں مرے گا؟ ایکسیڈنٹ میں پوری گاڑیاں ختم ہو رہی ہیں آج کل۔ وہ بھائی موت کے لیے تیاری کر لو، موت کے لیے تیاری کر لو۔ لوگ کہا کرتے ہیں اکثر اس بات کو کہ زندگی 4 دن کی ہے، بیٹے اگر شادی پہ ڈی جے نہ بجا تو پھر ایسے ہی رہ جائے گی۔ اور عورتیں اللہ معاف کرے ان کا تو مزاج ہی الگ ہے، کہتے ہیں ڈھولک نہ بجی تو بارات نہیں، پھر تو میت لگتی ہے۔ ختم کرو یہ شیطانی طریقے، ہمیں مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اور فرمایا گیا آج جدید تحقیق کے دائرے میں کہتا ہوں کہ 80% جو اولاد بگڑ رہی ہے وہ حرام کمائی کی وجہ سے بگڑ رہی ہے۔ بے شک، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کس وجہ سے؟ 20% جو بچے بگڑ رہے ہیں غلط سوسائٹی کی وجہ سے۔ بچوں کا دھیان رکھا کرو یہ کدھر جا رہے ہیں، کس ٹائم آ رہے ہیں۔ ہماری قوم کا تعلیمی پرسنٹیج کتنا گر چکا ہے ہمیں خیال تک نہیں ہے۔ اگر ہم نے بچے کو 8ویں کلاس تک پڑھا لیا تو ابا سوچتا ہے کہ پورا ہندوستان فتح کر لیا۔ جی یاد رکھو اب یہ توپ کی لڑائی نہیں ہے، اب یہ گولے بارود کی لڑائی نہیں ہے، اب قلم کی لڑائی ہے۔ جس قوم کے ہاتھ میں قلم ہوگا وہ قوم آگے جائے گی۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا کہ پڑھ کے آگے بڑھنا ہے یا لوگوں کے کھیتوں میں جا کے مزدوریاں کرنی ہے۔
آج ہماری قوم کا عجیب حال ہے، 100-200 روپے کی خاطر، 100-200 روپے کی خاطر یار بچوں کا فیوچر برباد کر رہے ہیں، مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ آلو گڑوانے بھیج دیے کھیت میں، کام کرانے بھیج دیا، 200 روپے شام کو لے کے آئے گا۔ مارہرہ شریف کا ایک نعرہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اسی سے سمجھ لینا چاہیے تعلیم کتنی اہم ہے۔ اگر فاقے رہنا پڑے تو فاقے کر لو، اگر بھوک برداشت کرنی پڑے تو پڑھ لو۔ اگر چاہتے ہو کہ اولاد تمہاری عیش کرے اور اپنا حق حاصل کرے تو تعلیم سے پیچھے مت ہٹو، عید کر لو۔ اگر کچھ بھی قیمت چکانی پڑے چکائیں گے، لیکن اولاد کو مزدور نہ بنا کر کے اس کے ہاتھ میں قلم تھمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ کوشش کرو آگے بڑھو، تعلیم کی طرف بڑھیے۔ اب وہ دور نہیں رہ گیا ہے کہ مزدوری سے پیٹ بھر جائے گا۔ کیا کرو گے؟ کچھ دنوں کے بعد سارے کام کمپیوٹر سے ہوں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھو گے، مزدوری نہیں ملے گی، یہ یاد رکھنا۔ مزدوری نہیں ملے گی، صفائیاں بھی مشینیں کریں گی، تو تم کدھر جاؤ گے؟ تمہیں تو کوئی مزدوری بھی دینے تیار نہیں ہوگا۔ اور کتنے جاہل لوگ ہیں جو کہا کرتے ہیں مسلمانوں کو نوکریاں دی نہیں جاتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار کسی مرض کی دوا بن جا، مریض ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود تیرے گھر پہ آ کے رکے گا۔ مگر بن تو صحیح کسی مرض کی دوا، اور تو خود پکا پھوڑا ہے تو تجھے کون پکڑنے آئے گا؟ تجھے ہاتھ لگا کے مصیبت تھوڑی مول لینی ہے۔ آگے بڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے۔ اور بھائی جو پیسہ غلط راستوں میں برباد کر رہے ہو، وہ پیسہ قوم کی تعلیم پہ لگاؤ، بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ۔ ماننا کہ یار تیری شادی پہ ڈی جے نہ بجا، کوئی تجھے پردھان نہیں کہے گا، کوئی تجھے خصاب نہیں کہے گا، کوئی تجھے سیٹھ نہیں کہے گا، لیکن آج نہ سکی کل تیرے بچے کو جب لباس میں دیکھے گا، ہاتھ میں قلم دیکھے گا، قدم میں پاور دیکھے گا، زبان میں قوت دیکھے گا، تو آج بھلے تجھے ذلیل سمجھے، لیکن کل تجھے ہاتھ اٹھا کے سلام کرے گا اور کہے گا یہ وہ جا رہا ہے جس نے پھٹے کپڑے پہنے تھے لیکن بیٹے کی تقدیر کو پھٹنے نہ دیا تھا، اس کے مقدر کو چمکایا تھا۔ آج سلام کرے نہ کرے، کل تیرے بیٹے کی ترقی دیکھ کے دنیا تجھے سلام کرتی نظر آئے گی۔ زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ہیں، بہت ہو، سبحان اللہ۔ پرواہ نہ کریں، لیکن بچوں کو پڑھائیے، آگے بڑھائیے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، یاد ہے آپ کو کہ ہر شرط پہ نکاح کیا، سادگی کے ساتھ نکاح کیا، اور جب یہ دو پودے ملے اور چمن بنا ہو، اس چمن میں جو پھول کھلا تو دنیا کہہ اٹھی کہ عبدالقادر جیلانی آ گئے ہیں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کی زندگی، اللہ اکبر، پوری زندگی سرکار غوث پاک کی دیکھیے۔ بے شک کرامتیں ان کے اشاروں پر تھیں، جو کہہ دیتے تھے وہ نظام بن جاتا تھا، جو بول دیتے تھے وہ قانون بن جاتا تھا۔ یہ پاور سرکار غوث پاک کے پاس تھی۔ آج بھی مصیبت میں کبھی بھی ہو، بغداد والے کا نام پکارو، زبان بند بعد میں ہوتی ہے، مدد بغداد سے پہلے آ جایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آج بھی ہے، ہاں یہ شان سرکار بغداد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر یہ مولانا لوگ علماء اکرام سمجھائیں بھائی گانے نہ بجا، تو کہتے ہو تم ہی جنت میں چلے جائیو، یہ گئے ہو تم ہی جنت میں چلے جائیو۔ وہ زبان کو لگام دے، تجھے پتا تو نے کیا کہہ دیا، ہو جنت میں چلے جائیو۔ آج بھی بریلی سے آواز آتی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مان لے مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ کی، ہم مصطفیٰ کو تو مانتے ان کی ماننے تیار نہیں، یہ فرق ہے۔ صحابہ مصطفیٰ کو بھی مانتے تھے اور مصطفیٰ کی بھی مانتے تھے، آج ہم مصطفیٰ کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کی نہیں مانتے۔ یہ مزاج ہو گیا ہو بھائی، مصطفیٰ کو بھی مانو، مصطفیٰ کی بھی مانو، حضور کو بھی ماننا ہے، اور جو انہوں نے کہا ان کی بات کو بھی، ان کی بات کو بھی بولیں، ان کی بات کو بھی ماننا ہے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہم تو کھاتے ہی حضور کا ہے، پھر حضور کی کیوں نہیں مانیں گے؟ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک کے دور میں بھی گویا تھا۔ آج تو اللہ معاف کرے، سب مائک کا کمال ہے، کسی کو ہنر آتا ہو نہ آتا ہو، اسی کو نے سب کو بنا دیا گویا۔ لیکن پہلے کا دور جو تھا وہ مشینوں پہ نہیں تھا، وہ ہنر تھے اپنے گلوں کے، وہ پڑھتے تھے، وہ بولتے تھے، تو ان کے گلوں کی اصل گلوکاری ہوتی تھی۔ آج تک کتنی بھونڈی آواز کو کتنی سریلی بنا لو،
سب مشینوں کا کمال ہے لیکن جانا ادھر نہیں بھائی. بات سن لیں. گویا تھا غوث پاک نے فرمایا وہ گا کے نا وہ پیسے کماتا تھا. غوث پاک نے فرمایا یہ حرام کمائی ہے, یہ نہ کیا کر. تو وہی والا مزاج تھا. غوث پاک سے کہہ رہا تم تو جلتے ہو میری کمائی سے. کون کہہ رہا ہے؟ گویا. وہ کہہ کس سے رہا ہے؟ اس سے جو اشارہ کر دے تو زندگی موت میں بدل جاتی ہے, جو کہہ دے تو موت زندگی میں بدل جاتی ہے. اس سے کہہ رہا تم جلتے ہو میری کمائی سے. مسکرائے آگے بڑھ گئے. پھر ملاقات ہوئی. پھر کہا یار چھوڑ دے, کام برا ہے, گانے نہ گایا کر. پھر اس نے کہا نہیں جی. پھر حد یہ ہو گئی کہ اس نے چوراہے پہ برائی کرنا شروع کر دی. لیکن میرے غوث پاک اللہ اکبر نہ کبھی بد دعا دی ہے, نہ کبھی گالی دی ہے, نہ کبھی ہاتھ اٹھایا ہے. آپ کہتے آگے بڑھ جاتے لیکن مخالفت شروع کر دی. لیکن یاد رکھیے صاحب یہ سارے کمال گلوں کے ہوتے ہیں. آخر کب تک؟ آج جوانی آپ مجھے سن رہے ہو, کل جب بڑھاپا آئے گا یہ گلا ساتھ نہیں دے گا, سانسیں بھی رکنے لگیں گی, آواز ٹوٹنے لگے گی. کل کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آج بھلا بھلا کے سن رہے ہو, کل آنے کے باوجود بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہوگا. اور دور والوں کو تو چھوڑو, اپنے بھی آواز نہیں سنتے ہیں. جب بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں, مجھے پتا تو صحیح یہ زندگی کب تک ہے, اس پہ اترانا کب تک ہے. جس دن بڑھاپا آ گیا سارے عیش بھول جاؤ گے. جب بڑھاپا اپنا شکنجا کسے گا دنیا بھر کے عیش و عشرت کے تماشے بھول جاؤ گے. اللہ اکبر. جب کل یہ حال ہونا ہے تو پھر آج ہی کیوں نہ بچا جائے. غوث پاک فرماتے ہیں یار گانے نہ گایا کر. اس نے کہا تمہیں جلن ہے میرے گانے سے, تم تو جلتے ہو میری کمائی سے. آپ آگے بڑھ جاتے. پھر وہ دن بھی آیا کہ بڑھاپے نے شکنجا کسا. اب ہر چیز کمزور ہونے لگی, گلا بھی کمزور ہے, رگے بھی کمزور ہے. اب گاتا ہے تو بنتا نہیں ہے, اب بولتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے. جب سانس نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر لوگوں نے بھی سننا چھوڑ دیا. جب تک کمائی تھی اولاد خدمت کرتی رہی, لیکن جب کمائی ختم ہو گئی تو اب اولاد کو بھی باپ بوجھ لگنے لگا. اتنا برا لگنے لگا کہ اولاد نے گھر سے نکال دیا. جب اولاد نے گھر سے نکالا در بدر کھانے لگا, ادھر ادھر مانگنے لگا. کچھ لوگوں نے کہا یہ وہ ہے جو سرکار غوث پاک کی مخالفت کیا کرتا تھا, چلو اس کو دروازے سے ٹکڑے نہیں دینا ہے. اب لوگوں نے نفرت کرنا شروع کر دی. جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہاں مر گیا تو کوئی کاندھے کو کاندھا لگانے تیار نہیں ہوگا, کوئی جنازہ اٹھانے تیار نہیں ہوگا, چلو چل کے قبرستان میں بیٹھ جاتے ہیں. وہیں مر کے وہیں قبر میں پڑ جائیں گے, وہیں پہ پڑے رہ جائیں گے. اگر کوئی کاندھا نہ بھی لگائے گا تو کوئی بات نہیں ہے. یہ سوچ کے قبرستان میں جا کر کے بیٹھا ہے. کل جب جوانی تھی غوث کی بات نہیں مانی, آج جب بڑھاپا آ گیا ہے بدن پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں, گندگی کا عالم اتنا ہے, ہر شخص نفرت کر رہا ہے. لیکن اتفاق سے ایک دن وقت کے تاجدار سیدی سرکار غوث پاک کا گزر اسی قبرستان کے دروازے سے ہو رہا ہے. جیسی نگاہ سرکار غوث پاک کی اس کی طرف اٹھتی ہے, پیچھے سے اس کو دیکھا ہے. میرا غوث اللہ اکبر اس نبی کا شہزادہ ہے جس کے اپنے علم کا عالم یہ ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت غوث پاک نے اس کو دیکھا, بدن پہ مکھیاں ہیں, گندا لباس ہے, دیکھ کر کے مسکرائے آگے بڑھ گئے. کون کہتا ہے کہ علم اور فقیری میں فرق ہوتا ہے؟ سرکار غوث پاک کسی مزار سے ولی نہیں بنے ہیں, چادروں سے ولی نہیں بنے ہیں. سنو تو صحیح, سرکار غوث پاک اپنے وقت کے جید عالم دین تھے. اللہ اکبر. درس حدیث غوث پاک دے رہے ہیں, درس قرآن غوث پاک دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ہزاروں کی تعداد میں سرکار غوث پاک کے شاگرد ہیں. اتنے بڑے عالم ہیں سرکار غوث پاک. ذرا غور کرنا پیارے, آپ آئے مدرسے میں, بچے درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, غوث پاک آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے 100 درہم کی تھیلی نکالی ہے, نکالنے کے بعد ایک شاگرد کے حوالے کی اور فرمانے لگے لو اسے لے کر کے چلے جاؤ, فلاں قبرستان میں ایک بیٹھا ہوا ہے شخص, اس کی گود میں جا کے رکھ دینا, اگر نام پوچھے تو نام نہ بتانا. اللہ اکبر. میری قوم میں پوچھنا چاہتا ہوں, وقت کا غوث العظم ہے, اتنا بڑا تاجدار ہے, اگر اشارہ کرتے تو مٹی کو سونا بنا دے. یہ شان سرکار غوث پاک کی ہے. لیکن کہتے ہیں جب یہ تھیلی دینا تو میرا نام مت دے لینا. کہا حضور کس لیے؟ کہا اگر میرا نام بتاؤ گے تو وہ غریب شرمندہ ہو جائے گا, وہ اس کو شرم آ جائے گی. فرمایا میرا نام مت بتا دینا. آج ہمیں نام کا اتنا شوق ہے کہ اگر رمضان میں افطاری کراتے ہیں تو 6 مرتبہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے. اگر غریب کی مدد کر رہے ہیں تو کیمرے والے پہلے بلائے جا رہے ہیں. اگر کسی کے کام آ رہے ہیں تو غریبوں کی ویڈیو پہلے بنائی
سنائی جاتی ہے، او یار رمضان کا مہینہ آئے گا، تم دیکھو گے کوئی کمبل بانٹے گا، کوئی امیر کپڑے بانٹے گا، غریب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، امیر صاحب آتے ہیں، آنے سے پہلے کیمرے لگ جایا کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے ابھی کپڑے تقسیم کیے تھے، ویڈیو وائرل کیا گیا، فوٹو ڈالے گئے، ہر فوٹو کو آپ دیکھئے، دینے والے کی نظریں اٹھی ہیں، لینے والے کی نظریں جھکی ہیں۔ مجھے پتا تو صحیح، اگر تجھے امیر بنایا گیا ہے تو کسی کی عزت اچھالنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، اگر تجھے دولت دی گئی ہے تو غریب کو رسوا کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، اگر تیرے پاس طاقت ہے تو کسی کمزور کی عزت کا جنازہ نہ نکال۔ مجھے پتا تو صحیح، اسی غریب کی لائن میں اگر خدا نہ کرے تیری بیٹی کھڑی ہو اور اس کا ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جائے تو بتا تیرے دل پہ کیا گزرے گی، تجھ کو کیسا لگے گا۔ اگر تو اپنے لیے یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے تو کسی یتیم کا ویڈیو نہ بنا، کسی غریب کی عزت کا تماشا نہ بنا۔ اگر چاہتا ہے اللہ راضی ہو تو رات کے اندھیرے میں لوٹا دے، غریب جانے تو جانے کوئی دوسرا نہ جانے۔ خدا کی قسم مر کے جب قیامت میں آئے گا اللہ فرمائے گا تو نے یتیم کی عزت بچائی تھی، آج میں قیامت میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب، چھپا کے لیا کرو، چھپا کے دیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے آگے غریب تھا، پتہ چلا اس نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اماں عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی، یہ کون ہے؟ ایک دن کسی نے کہا تھا حضور آپ کے بعد اگر شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہم کہاں جائیں گے؟ حضور مسکرائے، مسکرا کے فرمایا میرے بعد اگر تمہیں شریعت کے کسی مسئلے کی ضرورت پڑ جائے تو میری عائشہ کے پاس آ جانا، جو ضرورت ہے آج محمد پوری کرتا ہے کل یہ ضرورت ہے عائشہ پوری کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان حضرت عائشہ صدیقہ کی، فرماتی ہے اپنے غلام سے کہا لے جا اور لے جا کر کے فلاں مکان میں جو بندہ رہ رہا ہے اس نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا یہ جو لے کے جا رہا ہے ہاتھ میں مت دینا اور نام بھی مت بتانا، یہ بھی بتانا کس نے دیا ہے۔ غلام کہنے لگا محترمہ یہ تو سمجھ میں آ گیا، ام المومنین کہ نام بتاؤں گا تو پول کھلے گی، مگر یہ بتائیے ہاتھ میں کیوں نہ دوں؟ تو سنو تقوی کسے کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ محترمہ ام المومنین بتائیے ہاتھ میں کیوں نہ دوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی سن اگر کوئی بھی کسی کو دیتا ہے چیز ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے۔ فرمایا عائشہ یہ نہیں چاہتی کہ کسی غریب کا ہاتھ میری وجہ سے نیچا ہو جائے۔ یہ ہے تقوی، اللہ توفیق دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ، قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیریت میں بھی آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ اگر نہیں تھکے تو بولتے ہیں ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بھائی سارے سنی بیٹھے نا، اور پھر جب سنی بیٹھے تو پھر ہاتھ اٹھانے میں کیا پریشانی ہے؟ میں نے بھی کہا تھا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ دو نا ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے بغداد والا تاجدار دیکھ رہا ہے۔ خطیب الہند دیکھیے حضرت علامہ مولانا قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، یہ سنیت کی بڑی امانت ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ہاں وہ توجہ ہے آپ کی، غور کر رہے ہیں بھائی، ٹیک نہ لگا بھائی آج تو سیدھا ہو جا، قبر میں ٹیک ہی لگا کے لیٹے گا، کرنا بھی کیا ہے تجھے؟ ہاں اور ہماری قوم کا عجیب حال ہے، کئی سر ننگے نظر آ رہے ہیں بھائی۔ میری قوم کا جوان 1800 روپے کے جوتے خرید لیتا، 20 روپے کی ٹوپی نہیں خرید پاتا۔ اور دیکھو جوتے تھوڑے سستے خریدو، ٹوپی ضرور خرید لو، مہربانی کرو۔ شکایت یہ رہتی ہے بیٹیاں دوپٹے نہیں اوڑھتی، میں کہتا ہوں جب سے بیٹوں نے ٹوپیاں اتار دی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے ہیں۔ بیٹے ٹوپی کو لازم کر لیں، بیٹیاں دوپٹوں کو لازم کر لیں گے۔ ہاں تو ٹوپی ہر وقت اوڑھا کرو، یہ نہیں جمعہ 8 دن میں لگا لی، کبھی میلاد ہوا تو لگا لی، مسلمان ہیں ہمیں ٹوپی لگانی چاہیے۔ ہاں اللہ توفیق دے تو ٹوپی کی پابندی کریں۔ میں عرض کر رہا تھا، فرمایا غوث پاک نے بتانا مت، جا کے دے دینا۔ آج کے بعد یہ تہیہ کر لو کہ ہم کسی غریب کا مذاق نہیں اڑائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایسے بول رہے ہیں جیسے کہ کچھ لوگوں کے ہونٹوں میں جان نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے لیکن اس کا شکر ادا کرنا نہیں آیا آج تک۔ بولنے ذرا مچل کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ ذرا غور کریں
فرمایا نام نہ بتانا. شاگرد آیا ہے. اللہ اکبر. آنے کے بعد قبرستان پہنچا, اس کو بیٹھے دیکھا, گود میں جا کے تھیلی رکھ دی. اس نے یوں گردن اٹھائی, کہنے لگا کس نے بھیجی ہے؟ شاگرد کہنے لگا دینے کا حکم ہے, بتانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کہہ کے شاگرد پلٹا. اللہ اکبر. شاگرد تو آ گیا. غوث پاک نے فرمایا پہنچا دی؟ کہا ہاں. کیا دیکھتے ہیں؟ پیچھے پیچھے وہ غریب بھی چلا رہا ہے. اللہ اکبر. جب غریب قریب آیا, آپ نے پوچھا بتا تو صحیح, تجھے کس نے بتایا کہ یہ میں نے دیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں پورے شہر کو جانتا ہوں, ہر شخص کو جانتا ہوں, مجھ سے شہر کتنی نفرت کر رہا ہے یہ مجھے اچھی طرح پتا ہے. میں نے اس تھیلی کو دیکھا تو اندازہ لگا لیا کہ یہ دینے والا کوئی اور ہو نہ ہو, میرے مصطفیٰ کا شہزادہ ہی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. میں جانتا ہوں پوری زندگی میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے, چراغوں پر کھڑے ہو کر کے میں نے آپ کی مخالفت کی ہے, لیکن آج جب دنیا نے ٹھکرا دیا ہے تب آپ نے مجھے سینے سے لگایا ہے. اس نے رو کے کہا تھا حضور یہ پیسے تو بات کی بات ہے, آپ مجھے سمجھاتے رہے لیکن کبھی میں نے آپ کی بات نہ مانی. مجھے بتائیے تو صحیح کہ آج میں توبہ کر لوں گا تو کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ غوث پاک نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ عبد القادر کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے, توبہ کرنا تیرا کام ہے, رب سے بخشوا کر ولی بنا دینا عبد القادر کا کام ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بھائی اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں. بے شک. معاف کرے ذرا سی پریشانی آ جائے بندہ ہاتھ حرام کی طرف بڑھا دیتا ہے. اللہ پہ توکل ہی نہیں رہ گیا, اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں رہ گیا, مزاج ہی بدل گئے. یار اپنے رب پہ بھروسہ کرو. خدا کی قسم آج بھی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرا, اللہ کی رحمتیں خود تیرا طواف کرنے لگ جائیں گی. لیکن شرط ہے آنسو لاؤ. ہم کب روتے ہیں؟ نقصان ہوا فصل میں تو ہم روئے, آلو گلے تو ہم روئے, فصل مری تو ہم روئے, بزنس ٹھپ ہوا تو ہم روئے, ہمارے گھر میں میت ہوئی تو ہم روئے, ہمیں کاروبار میں نقصان ہوا تو ہم روئے, ہمیں چوٹ لگی تو ہم روئے. اگر نہیں رو پائے تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں رو پائے. تمہارا رب کتنا کریم ہے, کبھی سوچا تم نے؟ کتنا مہربان ہے, کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے, حضرت عمر فاروق اعظم کا دور. باپ بیٹے حضرت عمر سے ملنے آ گئے اور آنے کے بعد بیٹھے حضرت عمر فاروق اعظم نے دونوں کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ تم دونوں باپ بیٹوں کا چہرہ بالکل ایک سا ہے. باپ کہنے لگا حضرت یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے, اس سے تعجب خیز بات تو وہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے فرمایا بتا. اس نے کہا حضرت جی میرا بیٹا ہے لیکن اس کا چہرہ مجھ سے ملتا جلتا ہے, لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات آپ سنیے. کہا کون سی؟ کہنے لگا یہ ماں کے شکم میں تھا, ماں کے پیٹ میں تھا. میں تجارت کے لیے جانے لگا, میں جب نکلا گھر سے میری بیوی دروازے پہ آ گئی. اور سنو بائے بائے ٹاٹا کہنے والوں, ہمارا اسلام کتنا قیمتی ہے, ہاں کتنا قیمتی مذہب ہے ہمارا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ تمہیں حضور نے کیا نہ دیا؟ تم نے 15 سال پڑھ کے صرف اتنا سیکھ پایا کہ بائے بائے کہہ کے رخصت کرنا گئے. مذہب اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, ذرا غور کرنا پیارے. وہ جانے لگا, دروازے پہ آیا, بیوی نے کہا سرتاج پردیس جا رہے ہو؟ کہا ہاں. اس نے اپنے یوں شکم پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگی مگر بتا کے تو جاؤ یہ اپنا بچہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس نے اتنی بات کہی, یہ بچہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ وہ کہتا حضرت میری زبان سے نکل گیا کہ میں نے اپنے بچے کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے. کہتا یہ کہہ کے میں پردیس چلا گیا. کہا حضور جب میں واپس آ رہا تھا ہزار خیال میرے دل میں تھے, میں سوچ رہا تھا میرا بچہ ہوگا, بیٹا ہوگا تو یوں نام رکھوں گا, بیٹی ہوگی تو یہ نام دوں گا, یوں پیار کروں گا, یوں اس طرح اس کو سینے پہ رکھ کے کھلاؤں گا. کہا ہزار حضرتیں تھی حضرت. کہا کہتے ہیں لیکن میں جب دروازے پہ پہنچا میں نے دروازے پہ تالا لگا دیکھا. پڑوسیوں سے میں نے کہا کہ میرے گھر کے اندر میری بیوی تھی, اس کا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تم جب پردیس گئے کچھ دن کے بعد تمہارے گھر میں بچے کی ولادت کا وقت آیا. کہا درد شروع ہوا, کہا اسی درد میں تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا. ہم نے کئی دن تمہارا انتظار کیا لیکن تم نہیں آ سکے. کہتا ہے کہ ہم نے دوسرے دن تمہاری بیوی کو دفن کیا لیکن تم نہیں آ پائے. اتنا سننا تھا, چیخ ماری زمین پہ بیٹھ جاتا ہے, رونے لگ جاتا ہے, اللہ سے فریادیں کر رہا ہے. لیکن کہنے لگا لوگوں
اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی، مگر ایک بار مجھے اس کی قبر دکھا دو، اس کا جنازہ نہ صحیح کم سے کم قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر دوں گا۔ یہ کہہ کر کے قبر پہ آیا، کسی نے بیوی کی قبر کا پتہ بتایا، وہاں کھڑا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے کہ رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ جب یہ واپس پلٹنے لگا تو اس کو ایسا لگا جیسے قبر میں آگ جل رہی ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا میری بیوی کی قبر میں آگ ہے، یہ واپس پلٹ تو آیا لیکن سوچتا رہا کہ آگ کیوں لگ رہی ہے، میری بیوی تو پارسا تھی، کبھی نماز بھی قضا نہیں کرتی، کبھی چغلی بھی نہیں کرتی ہے، کبھی غیبت بھی بیوی نے نہیں کی ہے، کبھی شوہر کی نافرمانی بھی بیوی نے نہیں کی، مگر بتا تو صحیح یا اللہ میری بیوی پہ عذاب کیوں آ رہا ہے۔ یہ بستر پہ لیٹ کے سوچتا رہا لیکن دل نہیں مانا، بوریا اٹھائی، پھاوڑا اٹھایا، قبرستان گیا، مٹی ہٹائی، خیال آیا دیکھوں گا کس عذاب میں مبتلا ہے، کہتا میں نے مٹی ہٹائی اور ہٹانے کے بعد جخ تختہ ہٹایا، حیرت میں تھا، کہتا حضرت کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، کفن بھی سلامت ہے، بدن بھی سلامت ہے۔ میں نے پھر سوچا یہ میرے ذہن کی پیداوار ہوگی، یہ خیال ہوگا میں نے جو آپ کو دیکھا، کہنے لگا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا کچھ دیر سوچا میں نے، اچانک قبر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ کہتا کہ جیسی بچے کی رونے کی آواز آئی میں قبر میں اتر گیا، بچے کا پیار کا برداشت نہ کر سکا، میں نے کیا دیکھا، بچہ ماں کے سینے پر لیٹا ہوا رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ کہتا حضرت میں نے اس بیٹے کو قبر سے نکالا، سینے سے لگا کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو زندگی بخش دی ہے۔ آواز آئی تھی، وہ کہتے ہیں حضور آواز آئی تھی غیب سے، کوئی کہہ رہا تھا نادان یاد کر اس وقت کو جب تو پردیس جانے لگا تھا، تیری بیوی نے کہا تھا اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، تب تو نے کہا تھا رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ آواز آئی تھی اور آپ کہنے والے نے کہا تھا تو نے صرف بچہ ہمارے حوالے کیا تھا، یہ بچہ زندہ لوٹا رہے ہیں، اگر تو ہمیں اپنی بیوی بھی ہمارے حوالے کر دیتا تو اس وقت تک موت نہ آتی جب تک ہم تم دونوں کو دوبارہ ملا نہیں دیتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی پردیس جایا کرو تو ٹاٹا نہ بہت ہو بھائی نہ کر، جب رخصت ہونے لگو دروازے پہ آؤ، بیوی کو فی امان اللہ کہو، بیوی آپ کو فی امان اللہ کہے، اور عورتوں کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے ہاتھ میں بیلن ہے، شوہر پردیس جا رہا دنیا بھر کی گالی بک ڈالی، جا لوٹ کے ہی نہ آئے، تیری شکل ہی نہ دکھائی دے، تیری منہ ہی نہیں دیکھنا چاہتی، ادھر سے وہ بھی کہتا جا جا مجھے بھی نہیں دیکھنی، بھائی اس سے بے برکتی آتی ہے، گھر کی برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہوں تو بیوی آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے شوہر کے اوپر، شوہر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے بیوی کے اوپر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں موت بھی دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی ہے، جب تک واپس نہیں آ جائیں گے اس وقت تک موت بھی نہیں روکے گی، مگر یہ عمل تو کریں ہم۔ ہزار بد دعائیں دے کے شوہر گھر سے نکلا، ہزار گالیاں سن کے بیوی گھر میں بیٹھی ہے، ایسے برکتیں آئیں گی؟ او یار اگر شوہر پردیس جائے، گھر سے باہر نکلے، عورت کا کام تو یہ فی امان اللہ کہے، گھر میں آئے، آنے کے بعد مصلی بچھائے، 2 رکعت نماز پڑھے اور رب کی بارگاہ میں اپنا دوپٹہ پھیلا کے کہہ دے اللہ میں نے اپنا شوہر تیری راہ میں دے دیا ہے، تیرے حوالے کر دیا ہے، میرے مالک مجھے سہاگن چھوڑ کے گیا ہے تو سہاگ کے جوڑے ہی میں ملا۔ یہ دعا کرے عورتیں، انشاءاللہ اگر زندگی رہے گی تو اصلاحی گفتگو کبھی پھر تفصیل کے ساتھ ہوگی۔ یہ سرکار بغداد ہیں کہ دشمن کو بھی نواز رہے ہیں، وہ بھائی اپنوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھو، اگر بھائی بھائی کو معاف نہیں کر سکتا تو پھر مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ہاں اپنوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھو، غوث پاک کا مخالف ہے، چوراہے پہ برائی کرتا ہے، لیکن غوث پاک کے دل میں جگہ دیکھیے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے دین سمٹے گا نہیں، دین پھیلے گا۔ اور جب دنیا دیکھتی ہے بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تو سوچتا ہے ان سے تو ہم ہی اچھے ہیں۔ اپنوں کو معاف کرو، بھائی بھائی پر رحم کرے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں یہ فطرتیں چھوڑ دو، درنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سراسر سنگ ہو جا، یک درگیر محکم گیر۔ اگر مصطفیٰ کے ہونا ہے تو پھر مصطفیٰ کے ہو جائیے اور عہد کر لیجئے اگر گانوں سے حضور کو تکلیف ہے تو مر جائیں گے لیکن دروازے پہ گانے نہیں بجنے دیں گے، یہ ہے ایمان۔ اور اگر گانے بجاتے اور کہتے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو جھوٹے ہو اور حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو۔
اللہ توفیق دے تو حضور سے پیار کیجئے، دعا کرو اللہ موت دے تو مدینے والے کی محبت میں موت عطا فرمائے. بس ہم سب کو مولا کریم سرکار غوث پاک کی غلامی میں قبول فرمائے، اور دعا کرتے ہیں یا اللہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. بس جو ہوئے غلط ان کا معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، زور سے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.